السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل انتخابات کے لیے کانگریس امیدواروں کا اعلان کر دیا گیا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے تلنگانہ قانون ساز کونسل کے آئندہ 2 سالہ انتخابات کے لیے کانگریس امیدواروں کے طور پر اڈنکی دیاکر، کے شنکر نائک اور وجے شانتی کو کانگریس امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس نے ایک سیٹ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی آر ایس لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس 11 مارچ کو تلنگانہ بھون میں منعقد ہوگا۔ پارٹی صدر و سابق وزیر اعلیٰ KCR اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ اجلاس 11 مارچ منگل کے روز دوپہر 1 بجے منعقد ہوگا۔ توقع ہے کہ KCR ریاستی قانون ساز اسمبلی کے آئندہ بجٹ اجلاس میں اپنائی جانے والی پارٹی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ تلنگانہ سائبرآباد ٹریفک پولیس نے کل شب حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف چلائی گئی خصوصی مہم کے دوران 478 افراد کو پکڑا۔ سب سے زیادہ 101 افراد کو میاپور ٹریفک پولیس نے پکڑا۔ جملہ 478 میں سے 388 ٹو ویلر سوار، 17 آٹو رکشہ اور 70 4 ویلر ڈرائیوروں کو ٹریفک پولیس نے حراست میں لیا۔ حراست میں لیے گئے سب سے زیادہ 187 افراد کی عمر 31 سے 40 سال کے درمیان ہے، جبکہ 172 افراد کی عمر 21 سے 30 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ پولیس نے شیر حیدرآباد میں بنگلہ دیشی خواتین کے جسم فروشی کے ایک ریکٹ کی جانچ تیز کر دی ہے۔ یہ معاملہ گزشتہ ماہ سامنے آیا تھا، جس کے بعد 18 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں کئی بنگلہ دیشی خواتین بھی شامل ہیں۔ چونکہ یہ معاملہ بین الاقوامی نوعیت کا ہے، NIA اور SIT نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر جانچ کا آغاز کر دیا۔ حکام یہ بھی جانچ کر رہی ہے کہ آیا اس ریکٹ کے کسی منظم جرائم پیشہ گروہ سے تعلقات ہے یا نہیں۔ ابتدائی جانچ میں انکشاف ہوا ہے کہ ایجنٹ بنگلہ دیش سے خواتین کو ملازمتوں کو جھانسا دے کر ہندوستان لا رہے تھے، تاہم یہاں پہنچنے کے بعد انہیں مبینہ طور پر زبردستی اس غیر قانونی دھندے میں دھکیلا جا رہا تھا۔ پولیس نے کئی اہم ملزمین کو گرفتار کر لیا جو ان خواتین کو محفوظ مقامات پر رکھ کر یہ کاروبار چلا رہے تھے۔ خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر بادشاہ قادری نے تلنگانہ لینگویجز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ام المؤمنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال کی مناسبت سے فکری نشست سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مخدوم کائنات حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قبل دین اسلامی خرافات سے بھری ہوئی عرب سوسائٹی میں طاہرہ کے لقب سے مشہور و معروف تھی۔ آپ صفات حسنہ سے متصف اور انتہائی عزت و احترام سے دیکھی جاتی تھی۔ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ پائے کی منتظم، معاملہ فہم اور ایک کامیاب تاجر تھی۔ آپ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لوگوں نے مجھ پر ایمان لانے سے انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائے، اور جو لوگوں نے معاش سے محروم کر دیا تو انہوں نے مال سے میری مدد کی۔ اللہ نے دوسری بیویوں سے اولاد سے محروم رکھا تو ان سے اولاد عطا کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متبرک الفاظ اور خراج تحسین اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ خوش نصیبی اور خوش بختی سیدہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ کا نصیب بنی۔ ممبئی میں اتوار کی صبح اندھیری ایسٹ میں تکشیلا گرودوارا سوسائٹی کے قریب سڑک پر گیس پائپ لائن میں لیکیج کی وجہ سے لگنے والی آگ میں 3 لوگ جھلس گئے۔ ان تینوں کو فوری طور پر بالا صاحب ٹھاکرے ٹراما کیئر سینٹر میں داخل کرایا گیا۔ فائر بریگیڈ کی ٹیم اور مہانگر گیس لمیٹڈ کی ٹیم نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ مقامی پولیس آگ لگنے کی وجہ کی جانچ کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق آج صبح شیر پنجاب سوسائٹی کے قریب مہانگر گیس لمیٹڈ کی پائپ لائن میں لیکیج کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اسی وقت اروند کمار کیتھل 21 سالہ، امن ہری شنکر سروج اور ایک آٹو رکشہ ڈرائیور سریش کیلاش گپتا 52 سالہ جو موٹر سائیکل پر سفر کر رہے تھے آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان تینوں کو فوری طور پر اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اتر پردیش میں مذہبی مقامات سے لاؤڈ اسپیکرز نکالنے ریاست گیر مہم کے دوران سنبھل کی مساجد نے مقدس ماہ رمضان کے دوران اذان اور سحری کے اوقات کا اعلان کرنے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر نکالنے حکومت کے احکامات کے بعد مسجد ذمہ داروں نے چھت سے اذان دینے اور سحری و افطار کے وقت کا اعلان کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔
سنبل میں شاہی جامع مسجد سے متعلق تنازع کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ سنبل کی بیشتر مساجد نے احکامات کی تعمیل کی ہے اور لاؤڈ سپیکرز نکال دیے ہیں۔ مقامی ائمہ کرام اور مؤذنین نے مساجد کی چھت سے نماز، سحری و افطار کے اوقات کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سحری کے لیے لوگوں کو اٹھانے مسلم اکثریت علاقوں میں ڈھول بجا کر اوقات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع ناگر کرنول میں منہدم SLBC سرنگ میں پھنسے ہوئے مزدوروں کی تلاش کے لیے بچاؤ آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ گمشدہ افراد کا پتہ لگانے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حادثے کی جگہ سے تقریباً 100 میٹر دور D2 پوائنٹ پر کیرل سے لائے گئے خصوصی تربیت یافتہ کتے انسانی موجودگی کے نشانات کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کی اطلاع کے بعد امدادی عملے نے انتہائی احتیاط سے مٹی ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ اس حادثے میں 8 مزدور سرنگ میں پھنس گئے تھے۔ ہفتے کی رات ایک شخص کے باقیات پائے گئے تھے۔ گمشدہ مزدوروں کا سراغ لگانے کے لیے گزشتہ 15 دنوں سے مختلف ایجنسیوں کے مزدور مسلسل کام کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے پیدا پلی ضلع کے منتھنی منڈل کے جنگلات علاقے میں شیر کی نقل و حرکت دیکھی گئی، جس کے بعد مقامی افراد میں بے چینی کی لہر پھیل گئی۔ ایک ہفتہ قبل جنگلات کے عہدیداروں نے ایک بڑے شیر کی موجودگی کی تصدیق اس کے پنجوں کے نشانات کی بنیاد پر کی تھی اور شبہ ظاہر کیا تھا کہ وہی شیر منتھنی کے جنگلات میں چلا گیا۔ مقامی افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ شیر کو شام کے وقت دیکھا گیا تھا۔ کچھ مقامی افراد نے سڑک پر شیر کو دیکھا، جبکہ دوسروں نے قریبی جنگلاتی علاقے میں شیر کے پنجوں کے نشانات اور اس کے آرام کرنے کے مقامات کے نشانات دیکھے، جس نے قریبی گاؤں والوں کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ مقامی افراد میں اس تعلق سے فکر مندی دیکھی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں پیش آئے ایک المناک واقعے میں ایک نئی نویلی دلہن نے خودکشی کر لی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اسے زبردستی شادی پر مجبور کیا گیا۔ یہ واقعہ بالریڈی نگر میں پیش آیا، جو بالانگر پولیس اسٹیشن حدود میں آتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون کی شادی گزشتہ ماہ ہوئی تھی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بالانگر پولیس کے انسپکٹر نرسمہ راجو نے کہا کہ خاتون، جس کی شناخت گنتا وجے گوری کے نام سے ہوئی ہے، گزشتہ ماہ ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ خودکشی کا انکشاف اس وقت ہوا جب خاتون کے شوہر نے کام سے گھر واپس آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دروازہ توڑنے پر خاتون مردہ حالت میں پائی گئی۔ واقعے کے بعد پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال کے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ والدین نے لڑکی کو زبردستی شادی پر مجبور کیا ہوگا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ ریاست کرناٹک میں 27 سالہ اسرائیلی سیاح سمیت 2 خواتین کی اجتماعی عصمت ریزی کے معاملے میں پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کوپل پولیس نے بتایا ہے کہ ہم نے 3 میں سے 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ تیسرے ملزم کو پکڑنے کی کوشش جاری ہے۔ ملزمین کی شناخت ملیش اور چیتن سائی کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں کی عمریں 21 سال ہیں۔ دونوں گنگاوتی کے سائے نگر کے رہنے والے ہیں۔ یہ شرمناک واقعہ جمعرات کی رات تقریباً 11 بجے پیش آیا۔ ارتکاب جرم کے بعد ملزمان موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ 3 مرد سیاحوں میں سے 2 زخمی اور 1 لاپتہ ہو گیا۔ ہفتے کی صبح اس کی نعش برآمد ہوئی۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا ہے کہ شکایت کی بنیاد پر گنگاوتی رورل پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دونوں زخمی خواتین اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اس دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزیر اعلیٰ سدھرامیا نے اس واقعے کو گھناؤنا فعل قرار دیا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں آج صبح کی اولین ساعتوں میں دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں 2 افراد کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد سے ناگپور جانے والی خانگی ٹریولز کی بس نیشنل ہائی وے 44 جمداپور کے پاس سڑک کے کنارے لوری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بس ڈرائیور کے علاوہ ایک مسافر ہلاک ہو گیا، جبکہ حادثے میں متعدد مسافرین زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے رمس اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ سڑک پر جو لوری رکی تھی، دراصل اس کا ٹائر پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوری ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ اس لوری کے انڈیکیٹرز بھی کام نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ٹریولز کی بس اس لوری سے ٹکرا گئی۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر کی طبیعت ہفتے کی دیر رات اچانک بگڑ گئی۔ انہیں بے چینی اور سینے میں درد کی شکایت کے بعد ایمس میں بھرتی کرایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 73 سالہ دھنکر کو رات میں اسپتال لایا گیا۔ ابھی ان کی حالت مستحکم ہے اور انہیں ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نائب صدر جمہوریہ دھنکر کو بے چینی اور سینے میں درد کی شکایت ہوئی، جس کے بعد انہیں 2 بجے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ڈاکٹروں نے جگدیپ دھنکر کی حالت کو مستحکم بتایا۔ انہیں کریٹیکل کیئر یونٹ یعنی کہ CCU میں نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دھنکر کو ایمس کے کارڈیالوجی محکمے کے سربراہ ڈاکٹر راجیو نارنگ کی نگرانی میں کریٹیکل کیئر یونٹ میں داخل کرایا گیا ہے۔
ریاست تلنگانہ کے چریال میں شادی سے ایک دن قبل دولہا دوسری لڑکی کے ساتھ ہو گیا فرار۔ چٹیال گاؤں کی ایک لڑکی کی شادی جرگاؤں ضلع کے پچنا پاٹا منڈل کے ایک لڑکے سے طے ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے خاندان والے گزشتہ کئی دنوں سے چریال کے ایک فنکشن ہال میں شادی کی شاندار تیاری کر رہے تھے، کیونکہ 9 مارچ کو شادی مقرر تھی۔ شادی کے رخے بھی تقسیم ہو چکے تھے اور خریداری سمیت تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے، لیکن اس دوران شادی سے ایک دن پہلے 7 مارچ کو لڑکا پچنا پیٹ منڈل کے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر لڑکی کے رشتہ دار اور گاؤں کے لوگ چریال پولیس اسٹیشن پہنچے۔ لڑکی کے والدین صورتحال سے انتہائی پریشان ہیں، کیونکہ شادی کے انتظامات مکمل ہونے کے باوجود لڑکا دوسری لڑکی کے ساتھ فرار ہو گیا۔ دولہے کی اس حرکت کی وجہ سے دونوں خاندان سکتے میں ہیں۔ حیدرآباد میں اگلے ہفتے سے شدید گرمی سے قبل شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا ہے امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 10 اور 11 مارچ کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ پیشن گوئی کے مطابق شہر میں مقامی سطح پر گرمی کی وجہ سے الگ الگ مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ دیر اثنا کل تلنگانہ کے کئی اضلاع میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق بھدرادری، کتاگوڑم، سنگاریڈی اور نلگنڈا میں سب سے زیادہ 40.8 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں حیدرآباد کے علاقے بہادرپورہ میں سب سے زیادہ 39.8 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی و کونسل کا اجلاس 12 مارچ سے آغاز ہو رہا ہے۔ 18 یا 19 مارچ کو بجٹ پیش کرنے کا امکانات ہیں۔ 12 مارچ کو صبح 11 بجے گورنر جشنو دیو ورما اسمبلی و کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں تبادلہ خیال کے بعد اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار بجٹ سیشن میں کن موضوعات کو بجٹ کا موقع دیا جائے گا اور کتنے دن بجٹ سیشن چلایا جائے گا، اس کا فیصلہ کریں گے۔ تاہم یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ 27 مارچ تک بجٹ سیشن چلایا جائے گا۔ 13 مارچ کو گورنر کے خطبے پر اظہار تشکر مباحث ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خطاب کرتے ہوئے گورنر کے خطبے کو منظور کرنے کی قرارداد پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہولی اور اتوار کی تعطیلات کی وجہ سے پیر سے اسمبلی کا دوبارہ اجلاس منعقد ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اسی دوران اسمبلی میں ایس سی زمرے بندی کی بل متعارف کرائی جائے گی۔ مباحث کے بعد بل کو منظوری دی جائے گی۔ اس کے بعد BC تحفظات سے متعلق بل اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ اس بل کی منظوری کے بعد 18 یا 19 مارچ کو نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا کی جانب سے بجٹ پیش کرنے کے قوی امکانات ہیں۔ تلنگانہ کے میدک ضلع میں چند گھنٹے کے وقفے میں سسر اور بہو کی موت ہو گئی۔ ضلع کے مکاراجو پیٹ سے تعلق رکھنے والے پوچیا نامی شخص ایک سڑک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ پوچیا کی موت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے ان کی بہو سومالتا شدید ذہنی دباؤ کے باعث دل کا دورہ کا شکار ہو کر چند گھنٹوں میں چل بسی۔ اس واقعے کی وجہ سے پورے خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ سنگاریڈی کی ریونیو کالونی کے قریب اچانک کل رات 7 جھوپڑیوں میں آگ لگ گئی۔ فوری طور پر فائر انجن کو اطلاع دینے پر وہاں پہنچ کر آگ بجھانے کی کوشش کی، تب تک جھوپڑیوں کو نقصان ہو چکا تھا۔ CPM کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت غریب عوام کی جان و مال کی ذمہ دار ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ جھوپڑیوں میں رہنے والوں کو اندرما مکانات دیے جانے کا CPM نے مطالبہ کیا۔ اس موقع پر CPM پارٹی سنگاریڈی ایریا سیکریٹری M یادگیری نے مطالبہ کیا کہ ریونیو کالونی میں گزشتہ 10 سالوں سے مقیم غریب عوام جھوپڑیوں میں گزر بسر کر رہے تھے کہ کل رات نامعلوم افراد نے رات 11 بجے جھوپڑیوں میں آگ لگا دی۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن مالی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ یوم عالمی خواتین کے موقع پر کورٹلہ منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اشوک کمار نے کہا، مسافرین کو حفاظت کی امید دلانے کی ذمہ داری آٹو ڈرائیورز پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کورٹلہ میں میرا آٹو محفوظ QR کوڈ کا آغاز کیا اور کہا، خواتین ضعیف مسافرین کے تحفظ اور ان کی حفاظت کے لیے میرا آٹو پروگرام کا آغاز کیا جانا ایک خوشی کی علامت ہے۔ صدر جماعت اسلامی بودھن عابد حسین فاروقی کی اطلاع کے مطابق 10 مارچ کو شعبہ خدمت خلق جماعت اسلامی کی جانب سے مسجد رحمانیہ بودھن میں صبح 10 بجے غریب و مستحقین میں اجناس تقسیم کیے جائیں گے۔ عابد فاروقی نے بودھن کے مستحقین کو پیر 10 بجے مدرسے مسجد رحمانیہ پہنچنے کی اپیل کی ہے۔
عالمی یوم خواتین کے موقع پر RTC بس ڈپو بودھن میں ڈپو مینیجر سیواس کے زیر اہتمام خواتین کے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بطور مہمان خصوصی ڈاکٹر سالوا کانت اور جے روشنا نے شرکت کی۔ اس سے پہلے بس ڈپو بودھن میں برسر خدمات خاتون عملے کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ کھیلوں کے مقابلے بھی کیے گئے۔ کھیلوں میں بہترین مظاہرہ کرنے والی خواتین کو بس اسٹینڈ میں منعقدہ تقریب میں انعامات بھی پیش کیے گئے۔ جناب شیخ شبیر موٹر میکینک بانسواڑہ کے مطابق گزشتہ 7 سال کی طرح اس سال بھی FCS بلاک 247 ڈبل بیڈ روم بانسواڑہ میں یکم رمضان سے سماعت قرآن برائے خواتین کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں حافظ بخاری سید واجد بچکنڈا نے روزانہ 3 پاروں کی سماعت کر رہے تھے۔ کل روز پیر صبح 11 بجے اختتام و دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ شہریان بانسواڑہ ڈبل بیڈ روم سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ سماعت قرآن دعا کے لیے اپنے اپنے خواتین کو 11 بجے شبیر صاحب کے مکان روانہ کریں۔ ظہیر آباد کے مسلم اکثریت علاقوں شانتی نگر میں سڑک ڈینی CC روڈ ترقیاتی کاموں کا کانگریس قائد سابق صدر یوتھ کانگریس پارٹی محمد جعفر کے ہاتھوں آغاز عمل میں آیا۔ محمد جعفر سابق صدر یوتھ کانگریس پارٹی نے کہا کہ ظہیر آباد میں بنیادی مسائل ترقیاتی کاموں کے لیے کانگریس حکومت ہمہ جہتی اقدامات کر رہی ہے۔ مواضعات کو عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کروڑوں روپیوں کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی زیر قیادت ریاست تلنگانہ تیزی کے ساتھ ترقی کی سمت گامزن ہے۔ ظہیر آباد موضوع ستوار کے ساکن محمد منیر میاں ولد ظہیر الدین مرحوم بعمر 50 سال بھوپال میں واقع تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ پچھلے 45 دنوں سے لاپتہ ہے، ابھی تک گھر نہیں پہنچے۔ ان کی گمشدگی کی اطلاع بھوپال پولیس اسٹیشن میں بھی شکایت درج کروائی گئی ہے۔ اگر کسی بھی فرد کو نظر آ جائے تو برائے مہربانی ان نمبرات یعنی کہ 9618634409 پر اطلاع دی جا سکتی ہے۔ لائنس آئی ہسپتال بودھن انتظامیہ کی جانب سے دیہی علاقوں میں رہنے والے غریب افراد کو جو آنکھوں کے دواخانے تک آ نہیں سکتے، ان کے لیے عصری ایمبولینس وین کا انتظام کیا گیا ہے، جس کا سابق ریاستی وزیر رکن اسمبلی بودھن اور ضلع کلکٹر نظام آباد راجیو کانتی ہنمنتو نے رسم افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر لائن بسویشور راؤ نے مہمان خصوصی کو اس عصری موبائل کے تعلق سے واقف کروایا۔ نرمل کے مشہور و معروف چلڈرنز اسپیشلسٹ ڈاکٹر سنتوش راج کے دواخانے کی نئی عمارت کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ SVR ہاسپٹل، جس کو حیدرآباد کارپوریٹ طرز پر تیار کیا گیا ہے، بچوں کے علاج کے لیے انتہائی یہاں عصری آلات فراہم کرتے ہوئے ڈاکٹر سنتوش راج نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے حیدرآباد کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں۔ افتتاح کے موقع پر سیاسی قائدین بلا لحاظ مذہب ملت دواخانہ پہنچے اور ڈاکٹر سنتوشا ان کی اہلیہ جو خود بھی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر رنجیتا کو مبارکبادی پیش کی۔ اس دواخانے میں بچوں کے لیے موجود سہولیات کی ستائش کی۔ اس موقع پر سید جلیل اظہر سینئر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست، صدر ضلع کانگریس کے سیری ہریا اور سابق صدرشین بلدیہ جیشور ڈاکٹر سنتوشا نے شال پوشی کرتے تہنیت پیش کی۔ بودھن کے محلے مظفر احمد نگر بلدیہ حلقے نمبر 5 میں برقی شاک لگ جانے سے شیخ بابا نامی شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق شیخ بابا کے گھر کے چھت پر نصب کردہ کیبل باکس کے تاروں میں قریب سے گزرنے والے برقی تار الجھ گئے، جس کے باعث کیبل وائر میں بھی برقی دوڑ گئی۔ شیخ بابا نے حسب معمول اپنے گیلے کپڑے سکھانے کیبل وائر پر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس دوران ان کو زبردست برقی جھٹکا لگ گیا اور موقع حادثے پر ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ متوی کے ورثاء اور مقامی افراد نے کیبل آپریٹر کی لاپرواہی پر شدید احتجاج کیا اور اس واقعے کے ذمہ دار کیبل آپریٹر کو حراست میں لینے کا مطالبہ کیا۔ سرکل انسپکٹر بودھن وینکٹ نارائن نے موقع حادثہ پہنچے اور بعد موصول پوسٹ مارٹم رپورٹ حادثے کے ذمہ دار کیبل آپریٹر کے خلاف کارروائی کرنے احتجاجیوں کو تیقن دیا۔ رکن پارلیمان نظام آباد ڈی اروین نے رکن اسمبلی بودھن پی سدرشن ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، ضلع کے کانگریس رکن اسمبلی کی وجہ سے نوودیا اسکول کے قیام میں مزید 6 ماہ کی تاخیر ہو گئی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوودیا اسکول کے لیے مناسب جگہ مختص نہ کرنے کی وجہ سے اسکول کے قیام میں تاخیر ہو رہی ہے۔ سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نرمل کو رہائش گاہ پر پولیس عہدیداروں کی افطار پارٹی کا اہتمام جلیل اظہر کی جانب سے کیا گیا۔
निर्मल ज़िले एडिशनल मिस्टर उपेंद्र रेड्डी, राजेश मीना IPS, ASP निर्मल प्रवीण कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर निर्मल लंबादरी, सब इंस्पेक्टर निर्मल रूरल अशोक, सब इंस्पेक्टर निर्मल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मीर मुश्किल अली NRI जलील अजहर के दामाद ने राजेश मीना को खजूर खिलवाया। वहीं जलील अजहर ने तमाम अहदेदारों को खजूर खिलाते उनकी आमद पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सैयद इस्माइल नासिर डिवीजन रिपोर्टर सियासत ने तमाम अहदेदारान का खैर मकदम किया। KGR यूट्यूबर कलवा कुंडला गिरिधर राव को BC फलाई तंजीम की रियासती क़ायद प्रशांत मांडलू ने सिलसिला के सिरीगड्ढा गांव में तहनीत पेश की। ये तकरीब मुकामी अहता ग्राम पंचायत में मुनक़्क़िद की गई थी। इस मौके पर गिरिधर राव को शाल उड़ाकर इज्जत बख्शी गई। प्रशांत मांडलू ने खिताब करते हुए कहा कि तहरीक तेलंगाना में गिरिधर राव ने सरगर्मी से हिस्सा भी लिया था, जेल भी गए थे। अपने गाँव की खिदमत के जज्बे के तहत उन्होंने ग्राम पंचायत को CCTV कैमरे अतिया किए। आल मेवा करीमनगर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब शेख अमजद की जानिब से सिलसिला ज़िले के एलंता कुंटा में वाक़े जामे मस्जिद में इफ्तार पार्टी और दावत ताम का अहतमाम किया गया था। इस दावत में मुक़ामी मुसलमान रोज़ेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें काबिल ज़िक्र जामे मस्जिद खतीब इमाम आसिफ रज़ा के मोहम्मद समद अलवा, मोहम्मद समीर, अशफाक समीर, हबीब फ़हीम बाबा वगैरह शिरकत की। मोहम्मद अमजद ने रोज़ेदारों का इस्तकबाल किया, दावत में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया, जबकि खतीब व इमाम मस्जिद आसिफ रज़ा ने माह रमज़ान की अहमियत, रोज़े की फजीलत पर रोशनी डाली और देहातों में इफ्तार की जाने वाली दावत की भी सताइश की। आलमी यौम ख़वातीन निज़ामाबाद ज़िले कांग्रेस भवन में प्रचार कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जावेद अकरम ने ख़वातीन तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस क़ायदीन की तहनीत की और उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। LRD साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यानारायणा, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजीता वेंकटराम रेड्डी ने टोटा पद्मा के बेटे धनराज की शादी की तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर शामिल सीमास रेड्डी, प्रशांत गौर, संजीव रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।